وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء منبع الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وإطرته وعلى أولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بعد حمد و صلاۃ. معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر و احسان ہے کہ مالک نے اپنے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالین پاک کا صدقہ اس بابرکت نورانی اور روح پرور محفل پاک میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق بخشی. خالق ارض و سما کی بارگاہ بے نیاز میں دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنا. عزیزان من، کلام کی ابتدا حضور خواجہ خواجگان قطب ولایت میرے سیدی مرشدی حضور پیر سیال غریب نواز آپ کے فرمان سے
کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کسی وقت تک اہل نظر کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا جب صاحب نظر خود اسے نہ بلائے۔ ہزارہا کوشش کر لو، جس وقت تک اس بارگاہ سے منظوری نہیں ہوگی آپ ان کی محفل میں، ان کے ذکر کی محفل میں نہیں جا سکتے۔ تو اس اعتبار سے سارے احباب سعادت مند ہیں اور خوش نصیب ہیں کہ آل رسول نے اپنے ذکر کی محفل کے لیے اور اپنے عرس کی تقریب کے لیے ہم لوگوں کو پسند فرمایا، اور مالک نے ان کی پسند کی قدر کرتے ہوئے ہمیں اس بارگاہ میں آنے کی سعادت بخشی۔ رب کے محبوب کا فرمان ہے، المرء ما من احبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو سرکار کے اس فرمان عالی شان کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا جس ہستی کے لیے ہے، یہ اس کے ساتھ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ تو جیسے اس مالک نے اس زندگی میں اکٹھا کیا، اپنے محبوب کے فرمان کے مطابق اس جہان میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے گا۔ کشف المحجوب میں حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارا ملنا بیٹھنا صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہو۔ وجہ بیان فرمائی کہ کیوں، کہ اگر آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، کسی کا نقصان کر بیٹھے اور وہ سخت طبیعت کا مالک ہو اور زیادتی کرنے والے کا یارانہ تعلق دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اگر وہ پکڑنے کے لیے آتا ہے اور وہ بیٹھا ہوتا ہے اچھے لوگوں کے پاس، تو وہ ان اچھے لوگوں کا حیا کرتے ہوئے اسے اس وقت کچھ نہیں کہے گا، نظر انداز کر دے گا۔ فرمایا اسی طرح آدمی سے جانے انجانے میں کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس صورت میں وہ اپنے مالک کا مجرم ٹھہرا۔ جب قیامت والا دن ہوگا تو چونکہ دنیا کی زندگی میں اس کا ملنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے پیارے کو ساتھ ہوگا، تو جب آخرت میں اس کی صحبت وہی نیک لوگوں والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کی گھڑیوں میں اس کی طرف نگاہ قہاری دیکھے گا، جب باری صفت کی طرف آئے گا اور سامنے اس کے محبوب بندے ہوں گے، تو محبوب بندوں کو دیکھ کے اس کا قہر جمال میں بدل جائے گا، اس کا جلال رحمت میں بدل جائے گا، اور وہ اپنے محبوبوں کا صدقہ اس کی کوتاہیوں کو معاف کر کے اپنے محبوبوں کی سنگت اسے عطا فرما دے گا۔ تو دنیا کی زندگی میں یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کی سنگت بھی نصیب فرمائے، ان کے ذکر میں آنے کی، ذکر کرنے کی اور ذکر سننے کی بھی سعادت بخشے۔ یہ بھی ایک ذکر کی محفل ہے جس کی نسبت
سرکار کی آل سے ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کا نظریہ و عقیدہ یہ ہے کہ سرکار کی آل ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے لیے بلا لیا۔ حضور قبلہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ علیہ، آپ کا یہ عرس مبارک ہے، اور اتنا ہی سوچ لے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سبھی نے آپ کی زیارت کا شرف نہ حاصل کیا ہو، نہ دیکھا ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھنے کا بھی اتفاق نہ ہوا ہو، آپ کی زبان سے کلام سننے کی سعادت بھی نہ ملی ہو، لیکن پھر بھی رب کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، ان کی محفل میں نہیں بیٹھے، ان کی زبان سے کلام نہیں سنا، عرصہ ہو گیا، اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، لیکن آج بھی ہر دل میں بس رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے حضور بابا فرید الدین گنج شکر غریب نواز آپ کے عرس مبارک کی ایک مجلس تھی، ادھر چلتے ہیں، اور شہنشاہ گولڑا سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ عرس میں موجود تھے۔ ظاہر ہے آپ نے بھی سنا ہوگا، وہاں یہ نعرہ بڑے جوش اور ذوق سے لگایا جاتا ہے، حق فرید یا فرید۔ اب ہر طرف یہ صدا تھی، اور جہاں محبت والے ہوتے ہیں، عقیدت والے ہوتے ہیں، وہاں محبت سے خالی دل جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی لوگ تھے، جب یہ صدا بلند ہوتی، حق فرید یا فرید، تو ان کا چہرہ اتر جاتا، بڑے پریشان ہوتے کہ یہ لوگ کس چکر میں پڑ گئے۔ یا اللہ کہنا چاہیے، یہ یا فرید کہہ رہے ہیں۔ شرک مٹانے نبی آئے تھے، یہ شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح پھرتے پھرتے دیکھا تو سامنے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، حق فرید یا فرید۔ اب اور حیران ہوا کہ یہ لوگ تو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ اسے بھی اتنی نہیں ہوش آئی کہ یا اللہ کہنا چاہیے، یہ شرک کر رہا ہے، یا فرید کہہ رہا ہے۔ ہمت کر کے سامنے چلا گیا، کہتے حضرت آپ نے تو قرآن بھی پڑھا ہے، احادیث بھی پڑھی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، آپ کو شرک روکنا چاہیے تھا، آپ خود شرک کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس طرح؟ وہ کہنے لگا کہ یا اللہ کہنا چاہیے، آپ یا فرید کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا دیا، شرک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھلے تو تو میری بات کر رہا ہے اور ان دیوانوں کی بات کر رہا ہے، اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھ تو خود خدا بھی یا فرید کہہ رہا ہے۔ آپ بڑا حیران ہوا کہ میں تو ان کے پیچھے پڑا تھا، انہوں نے اور راستہ دکھا دیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ رب کا قرآن میں یہ فرمان ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو رب کے وعدے سچے ہیں۔ فرید نے ظاہری زندگی میں یا اللہ کی صدائیں لگائیں، اب ظاہری زندگی سے اگلے جہان کی طرف چلے گئے، تو اب کائنات کا مالک اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے کہ فرید ظاہری زندگی میں یا اللہ کی صدائیں لگاتا رہا، اب کائنات کا مالک اس وعدے کو اس طرح پورا کر رہا ہے کہ خود بھی یا فرید کہہ رہا ہے اور اپنی مخلوق سے بھی یا فرید کی صدائیں لگوا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں
وہ فذکرونی پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنا ظاہر بھی اللہ کے ذکر میں، اپنا باطن بھی اللہ کے ذکر میں، خلوت میں بھی اللہ کا ذکر، جلوت میں بھی اللہ کا ذکر، اپنی زندگی اس مالک کے نام لگا دیتے ہیں۔ اور جب اس دنیا سے وہ پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، خود بھی ان کا ذکر کرتا ہے اور اپنے بندوں کے دل میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، ان کی مجلس میں بیٹھے ہوں نہ بیٹھے ہوں، ان کا کلام سنا ہو نہ سنا ہو، جہاں بھی بیٹھے ہوں ان پاکوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو میرے دوست ہیں ان کو نہ دنیا میں کوئی پریشانی غم ہے اور نہ آخرت میں کوئی غم پریشانی حزن و ملال ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ کیا غم اور پریشانی ہو سکتی ہے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو آدمی چاہتا ہو اور اسے نہ ملے اس صورت میں غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور ایک چیز کو وہ نہ چاہتا ہو اور وہ اس کی طرف آ جائے اس صورت میں پریشانی اور غم ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میرے محبوبوں کی شان یہ ہے، میرے دوستوں کی شان یہ ہے، میرے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جو وہ چاہتے نہیں وہ ان کے قریب نہیں آتا، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ان سے دور نہیں جاتا۔ کہ غم کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ جن کی وہ حسرت کریں وہ نہ ملے، اور جس سے وہ دور بھاگے وہ ان کے قریب آ جائے۔ فرمایا میرے ساتھ ربط اور تعلق ہونے سے یہ ان کو سند مل گئی کہ جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتے وہ ان کے قریب آ سکتی نہیں، اور جس چیز کے وہ طلبگار ہوتے ہیں انہیں سوال کرنا ہی نہیں پڑتا وہ ان کے قریب آ جاتی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ولایت کی نشانیاں خود بنا رکھی ہیں کہ ایسا بندہ بڑا ولی ہوگا جس نے گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ایسا بندہ بھی بڑا فقیر ہو کہ جو سردیوں میں ننگا پھر رہا ہو، جی یہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، جس نے 100-200 تسبیح گلے میں پہن رکھی ہو، ہاتھ میں کڑے ڈالے ہوئے ہوں، کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ولی ہے دوست، تو جس کا دوست ہے اس سے پوچھنا چاہیے کہ یا اللہ تیرے دوستوں کی نشانی کیا ہے، تو صحیح پتہ پھر چلے گا کہ دوست رب کے ہیں، رب بتائے کہ میرے دوستوں کی یہ نشانی ہے، پھر پہچاننے میں آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ تو رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ میرے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا دل نور ایمان سے بھرا ہوگا اور سر سے پاؤں تک وہ شریعت کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے۔ اب جس کے دوست ہیں اس نے نشانی یہ بتائی کہ میرے دوستوں کی نشانی یہ ہے کہ سب کچھ برداشت کر لیں گے لیکن شریعت کے خلاف نہیں چلیں گے، نہ خود چلیں گے نہ اپنے عقیدت مندوں کو اس چیز کا درس دیں گے۔ اب یہ ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اس کی دوستی۔ اب یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اس کے قرب کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ فرائض کی پابندی ہے، سب سے پہلی سیڑھی، کہ فرائض کو چھوڑ کے اللہ کا قرب حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب ہم آنکھوں سے پردے ہٹا کے دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو حضرات اللہ کے ولی بنے پھرتے ہیں کیا ان کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ ہم ان کا باطن دیکھ سکیں، ان کے دل کو دیکھ سکیں۔ ہم تو ظاہری دیکھ سکتے ہیں، کیا ان کا تعلق شریعت سے ہے؟
کیا ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل سرکار کی شریعت کے مطابق ہے؟ اگر تو ان کے گلے میں شریعت کا طوق ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے اور ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جتنا بڑا خانوادہ ہو، جتنی بڑی گدی ہو، جتنے بڑے جبے کبے پہنے ہوں، تو ہمارا ربط اللہ اور اس کے پیارے نبی کی وجہ سے ہے۔ جب وہ ان سے خود رابطہ نہیں رکھتا، وہ ہمارا تعلق وہاں کیسے بنا سکتا؟ لیکن ہمارے ہاں شخصیت پرستی بھی عام ہو گئی۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وفادار کتنے ہیں۔ ہم سے یہ اتنی گدی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ نبی کی شریعت سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا خاندان اور نسب میں جس کو مقام ہے وہ سرکار کی اولاد ہے، اور سرکار کی اولاد بھی شریعت سے بڑی نہیں ہے، شریعت سب سے بڑی ہے۔ اگر شریعت سب سے بڑی ہوتی تو امام مدینہ کبھی نہ چھوڑتے، کربلا میں کبھی نہ ڈیرے لگاتے، سب کچھ قربان نہ کرتے۔ مدینے میں آپ کے ہاتھ چومنے والے بڑے تھے، اور یزید کو بھی آپ سے کوئی عداوت نہیں تھی کہ آپ پیری مریدی نہ کریں، لیکن میرے امام نے مدینہ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے، کربلا میں اپنا گلستان لٹا کے یہ بتا دیا کہ میں صرف ہاتھ چمانے والا پیر نہیں ہوں، میں تو شریعت کے اگر کوئی خلاف کرتا ہے تو سر کٹانا منظور کر لوں گا، شریعت کو توڑنے نہیں دوں گا۔ یہ درس ہمیں دیا کہ آنکھیں بند کر کے ہاتھ ہی نہ چومتے جاؤ، دیکھو بھی کہ جو نبی کا غلام ہے وہ تمہارا سردار ہے۔ اگر اس کے ظاہر میں تمہیں کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ نبی کے حکم کو ہی توڑ رہا ہے تو وہ تمہیں راہ ہدایت پہ نہیں لے جا سکتا، دوزن کا ایندھن ضرور بنا سکتا ہے۔ اور جو اس عشق کے دیس کے راہی ہوتے ہیں، ان کی یادوں میں، ان کے ذکر کے مجالس میں، عرس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی نوری مخلوق بھی جوک در جوک آ رہی ہوتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا عرس مبارک تھا، شرپور شریف میں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ جربہ فرما تھے۔ آپ کے مریدین عزیزین عقیدت مند عرض کرتے ہیں کہ حضور مہربانی فرمائے ہمارے ساتھ چلے، عرس کی تقریب میں جائیں۔ آپ حضرات بھی عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں، فرمایا ضرور چلتے ہیں۔ یہ عشق کا کارواں، محبت کا قافلہ حضرت شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کی سلاری میں شرک پور شریف سے چل پڑا، دریائے راوی کے پل پہ آیا، آگے آگے میاں صاحب علیہ رحمہ ہے، تو سامنے ایک نورانی صورت والے بزرگ نظر آئے، میاں صاحب سے ملے، تھوڑی دیر گفتگو کی، بزرگ پیچھے مڑ گئے، میاں صاحب واپس اپنے خادموں کے پاس آئے، فرانے میں لگے چلو بیلیو واپس اپنے ڈیرے پہ چلتے ہیں۔ ہم مرید حیران ہوئے کہ حضور ہم تو داتا صاحب کے عرس میں جا رہے تھے، آپ کو سلام پیش کرنے جا رہے تھے، تو ابھی تو دریائے راوی کا پل آیا ہے، یہاں سے ہی آپ واپس جانے کا فرما رہے ہیں، عرس میں نہیں جانا؟ فرمایا ہم نے یہیں سے واپس جانا۔ کیا ہوا؟ ہم تو اس نیت سے آئے تھے۔ فرمایا جو سامنے بزرگ آئے تھے جانتے ہو وہ کون تھے؟ عرض کی سرکار آپ بہتر جانتے ہیں وہ کون تھے۔ فرمایا وہی تو داتا علی حجویری تھے، جو ہمارا استقبال بھی کرنے آئے، ہم سے ملنے بھی آئے، ہمیں فیض یاب بھی کرنے آئے، اور داتا صاحب یہ فرما کے گئے ہیں کہ شیر محمد تیری حاضری بھی ہو گئی، تیرے غلاموں کی حاضری بھی ہو گئی، آگے انسان تو انسان، فرشتوں کا اتنا رش ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کہ جہاں اللہ کے ولی کا عرس ہوتا ہے، اللہ اپنے وعدے کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ وہاں صرف انسان ہی نہیں، اللہ کے نوری فرشتے بھی وہاں حاضری کے لیے آتے۔
تو وہ تقریب اور وہ محفل کتنی بلند بخت ہوتی ہے کہ جہاں صرف یہ خاکی ہی نہیں نوری مخلوق بھی اجتماعات کی صورت میں سلام پیش کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نفل کے بعد فرض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ کریم اس پہ اپنے انوار و تجلیات کی وہ بارش کر دیتا ہے کہ حدیث قدسی اللہ کریم فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے تتیمہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے میں اس کا دل اور دماغ بن جاتا ہوں، جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ میرے ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ علماء محدثین نے فرمایا کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو تاراج کر دیا، بغداد پہ حملہ کیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ایک دن میں 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا، اور بغداد میں حالت یہ تھی لاشوں کے وہ مدفن نہ ہونے کی وجہ سے بو کی کہ بغداد میں انسانی لاشوں کی وجہ سے شام میں لوگ بیمار پڑ گئے تھے کہ کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ اس دوران اس حملے سے بچتے ہوئے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے نکلے، ملتان کا رخ کیا، کیونکہ بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر بھائی تھے کہ یہاں سے میں ادھر چلا جاؤں، لیکن جب ملتان کے قریب آئے تو اچانک دیکھا کہ ایک کمزور سا بندہ ہے، شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں سانپ کو چابک کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اب دور بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ شیر بھی دشمن ہے، سانپ بھی دشمن ہے، لیکن یہ کمزور سا بندہ شیر پہ سواری کر رہا ہے، سانپ کو چابک کے طور پر پکڑا ہوا، دونوں دشمن اسے کہتے کچھ نہیں۔ وہ بزرگ جو شیر پہ سوار تھے گگو سلطان ان کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ گگو سلطان۔ وہ وہی رک گئے، اب بڑے دور ہیں۔ فرماتے ہیں سعدیہ حیران ہو گئے کہ میں شیر پہ سوار ہوں، سانپ ہاتھ میں پکڑا ہے، دونوں دشمن ہیں۔ فرمایا کہ حیران نہ ہو، ہم نے اپنا سر مالک کے سامنے جھکایا، اس کی خدائی نے سر ہمارے سامنے جھکا لیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ جب بندہ اپنے مالک کا وفادار ہو جاتا ہے، اپنی جبین نیاز اس کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو خدا کی خدائی اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ اور ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ گگو سلطان تو دور کھڑے ہیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ شیر پہ سوار ہیں، ہاتھ میں سانپ رکھا ہوا ہے، بولے کوئی نہیں، لیکن رب نے اس کو اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ جو دل میں خیال آیا تھا وہ بھانپ گئے، جان گئے، اور بتا دیا کہ سعدیہ تو دل میں یہ سوچ رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی عملی صورت ظاہر کر دی کہ سرکار نے فرمایا اتقو بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ جہاں یہ ظاہری آنکھیں دیکھنا ختم ہو جاتی ہیں وہاں اللہ کا ولی دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء محدثین نے فرمایا کہ جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، اور جب اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ اور کسی اللہ والے کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا کئی سال کی وہ عبادت جو اپنی مرضی سے کرتے رہے، علماء نے فرمایا وہ اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سودا کر دیا ہے۔ کس سے سودا کر دیا ہے؟ اپنی زندگی کی آسائشیں، خواہشات، نفسی خواہشات رب کی رضا کے لیے قربان کر دی، انہوں نے اپنی نسبت رب سے قائم کر دی، اور رب نے اپنے انوار و تجلیات کی بارش ان پہ فرما دی۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، نفس کی خواہشات کو توڑ دیتا ہے، اپنا دن بھی رب کی رضا کے لیے گزارتا ہے، اپنی رات بھی رب کی رضا کے لیے گزارتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اس کی مادیت جسم میں سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پہ اس کے جسم میں نور آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت
ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا جسم نور ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ وہ فرائض کی پابندی میں، نوافل کی پابندی میں، اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو ٹھوکر مارنے میں، دنیا سے دوری میں، نفس کی خواہشات کو ترک کرنے میں اپنے معاملے مالک کے سپرد کرتا ہے اور مالک اس کے معاملے اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، آپ نے خطاب لکھی حیات القلوب، اور اس میں فرمایا کہ جب بندے کو مقام محبوبیت ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی ذات میں بندہ فنا ہو جاتا ہے، تو پھر ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اس مقام پہ اللہ اپنے بندے کو کون کی طاقت دے دیتا ہے کہ اگر اس کا محبوب بندہ یہ چاہے کہ فلاں مر جائے تو اسے موت بھی آ جاتی ہے، اور اگر یہ چاہے کہ زندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھی عطا دیتا ہے، کیونکہ حقیقی یہ شان اس مالک کی ہے، لیکن مالک کی ذات میں فنا ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے اللہ کی قدرت سے وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہو جاتا ہے۔ میں ادھر حاضر ہویا، حضور قبلہ صاحب حاضر ہوئے، آپ احباب آئے، مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے ولی کی ذکر کی محفل میں آئے تو ہم محروم نہیں رہیں گے، ملے گا ان کی بارگاہ سے۔ لیکن ہر بندہ اس نیت سے نہیں آتا۔ شرک پور شریف میں عرس تھا، سب ہماری طرح محبت کے بھرے ہوئے دیوانے وہاں جمع تھے۔ ایک بندہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، انہیں تو نفل پڑھنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، یہ ایک ولی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ گئے جسے ولی کہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ شرک پھیلانے والے لوگ ہیں۔ پھرتا رہا، چلتے چلتے میاں صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہمیں یہ تو بتائیں یہ کون سا آپ نے جال بچھا رکھا ہے جس سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا دین خراب کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑے غور سے اس کے دل کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھا، تو اللہ کا ولی تو دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تو نے وہ جال دیکھنا ہی ہے کہ جس سے ہم ان لوگوں کو اپنے طرف لے کے آتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے کے آتے ہیں، تو پھر بیٹھ جا، تجھے وہ جال دکھاتے ہیں۔ تو بیٹھ گیا بڑا چوڑا ہو کے۔ میاں صاحب نے خادم کو فرمایا کہ جا پیالے میں پانی لے کے آ۔ پانی کا پیالہ آ گیا، میاں صاحب نے فرمایا چل بھائی پانی پی۔ اب وہ منہ کے قریب لے کے گیا، ابھی اس نے پانی پیا نہیں، میاں صاحب نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب اس کی آنکھیں پانی پہ ٹکی ہوئی ہیں، پانی پیتا کوئی نہیں۔ آپ نے ہاتھ ہٹایا، اس نے پیالہ ہٹا دیا۔ آپ نے فرمایا پانی تو پی، پانی کیوں نہیں پیتا؟ پھر وہ منہ کے قریب لے کے گیا، میاں صاحب نے پھر ہاتھ رکھ لیا۔ اب پھر پانی میں دیکھتا رہتا ہے، پانی پیتا کوئی نہیں۔ میاں صاحب نے ہاتھ ہٹایا، اس نے پیالہ ہٹا لیا۔ آپ نے پھر حکم فرمایا، تیسری دفعہ جب پیالہ منہ کے قریب لے کے گیا، میاں صاحب نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، اس کی نگاہیں پھر پانی پہ ٹک گئی، پانی پھر نہیں پیتا۔ آپ نے ہاتھ ہٹایا، اس نے پیالہ زمین پہ رکھا، دونوں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضور میرے گھٹنے سے ہاتھ نہ ہٹائیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں نہ ہاتھ ہٹاؤں، تو پانی پی۔ کہتا ہے کہ حضور اللہ کی قسم جب آپ ہاتھ میرے گھٹنے پہ رکھتے ہیں مجھے اس پانی کے پیالے میں پانی نہیں والضحیٰ کا مکھڑا نظر آتا ہے، واللیل کی زلفیں نظر آتی ہیں۔ اب میری تمنا یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ میرے گھٹنے پہ رہے، میری نگاہ چہرہ والضحیٰ پہ رہے، اور میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ فرمایا یہی جال ہم نے بچھایا ہے کہ یہ دکھوں کے مارے ہوئے، دنیا کے ستائے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم انہیں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں۔ کہ یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی اتنی بارش ہوتی ہے کہ کائنات کا مالک اپنی صفات کا انہیں مظہر بنا دیتا ہے۔ جو ان کی چوکھٹ میں سچے دل سے آئے تو یہ ان کے دل کی تار مدینے والے سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ جہاں بھی بیٹھا ہو اس پہ مدینے والے کے انوار و تجلیات برستے رہتے ہیں۔
یہ عام سادہ سی بات ہے، آپ اپنی مسجد میں ہزارہ بلب لگا دیں لیکن پیچھے کنیکشن نہ ہو تو کوئی بھی نہیں جلے گا۔ کنیکشن ضروری ہے، تو جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، تہجدیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، لیکن ایمان کی تار مدینے والے سے جڑی نہیں تو یہ دل کا چراغ روشن نہیں ہوگا، اور جب تک یہ دل کا آئینہ روشن نہیں ہوگا رب کے جلوے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ رب کے جلوے دیکھنے کے لیے، یار کا حسن دیکھنے کے لیے، بے نقاب حسن دیکھنے کے لیے ان بارگاہوں کی تعظیم ضروری ہے، ان کی چوکھٹ کی چاکری ضروری ہے۔ جب ان چوکھٹوں کی چاکری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بھی آباد کرتا ہے، آخرت کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ آج سے 150 سال پہلے تونسے کی گلی ہے، اور تونسے کا تاجدار خواجہ علا بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ عصر کے بعد اس بازار سے گزرتے ہیں۔ ایک ہندو ہے، جب آپ کو دیکھتا اپنی دکان سے باہر آ جاتا، اور بالکل جب آپ کی سواری قریب آتی تو ہاتھ باندھ کے کہتا بھلوں کو بھلی لاج، یا لاج پالا نو لاجا نہیں۔ آپ سنتے آگے گزر جاتے، اس کا یہ معمول بن گیا، جب آپ کی سواری آتی دکان چھوڑ کے باہر آ جاتا اور کہتا لاج پالا نو لاجا نہیں، ہے ہندو۔ وقت گزرتا گیا، کچھ عرصے کے بعد آئے تو حضور نے دیکھا کہ وہ بندہ نہیں نکلا، اس کی دکان بند ہے۔ رک کے پوچھا کہ جہاں ایک بندہ تھا ہمارا استقبال کرتا تھا وہ نہیں نظر آیا، تو آس پاس کے جو دکان والے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ کئی دنوں سے بیمار ہے اور دکان پہ نہیں آتا۔ حضور پیر پٹھان غریب نواز شاہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کی خبر لیں گے بعد میں اپنی طرف جائیں گے۔ کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ان سے اپنی لو لگا لیتا ہے، ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ اسے چھوڑتے نہیں ہیں، اس دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، آگے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضور پیر پٹھان جب اس کے گھر پہنچے، پوچھا، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ بیمار ہے، حالت نزا میں ہے۔ ہماری روایت یہ ہے کہ جب اس حالت میں ہمارا کوئی آ جائے ہم اسے کمرے میں بند کر دیتے ہیں، باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، جب تک وہ مرتا نہیں ہم تالا نہیں کھولتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی رسمیں پوری کر لینا، ہمیں ایک بار ملنے تو دو۔ بڑا اصرار کیا لیکن وہ اپنی ضد پہ قائم رہے کہ ہم اپنی رسم نہیں توڑ سکتے۔ تونسے کا تاجدار جلال میں آیا اور آپ نے فرمایا کہ تم تو کہتے ہو کہ جب تک اس نے مرنا نہیں تب تک تالا نہیں کھولنا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک میں نے اسے ملنا نہیں اس نے مرنا ہی کوئی نہیں۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ معاملہ کیا ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ چلو بات مان لیتے ہیں، تالا کھول دیتے ہیں۔ تالا کھولا گیا، اس کی حالت کیا تھی، نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں، نہ پاؤں حرکت کر سکتے ہیں، نہ زبان نہ آنکھ، وہ سکتے کی حالت میں پڑا ہے۔ لیکن جو ہی تونسے کے تاجدار نے اندر قدم رکھا اس کی آنکھیں کھل گئی، اور جو ہی نگاہیں تونسے کے تاجدار کے چہرے پہ پڑی زبان بول پڑی، اور اسی طرح کہنے لگا لاجپالا نو لاجا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لاجپال آ گئے، لاج نبھا کے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، پھر میرے ذمہ سب کچھ، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے۔ اب چونکہ وہ اللہ کے ولی کا ادب کرتا تھا، اللہ کے ولی کا احترام کرتا تھا، اس کے دل میں ایک عشق کی چنگاری تھی جس کا اب اسے صلہ ملنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ حضور کلمہ پڑھنے سے مجھے انکار نہیں، بس ایک التجا یہ ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں اس نبی کی زیارت بھی کروا دیں، اس کی رخ انور کی زیارت بھی کروا دیں۔ تو حضور پیر پٹھان تونسے کے تاجدار نے فرمایا میری طرف دیکھ، میں اکیلا ہوں کہ میرا نبی ساتھ ہے۔ جب اس کی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ کندھے پہ سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس کی نگاہ سرکار کے چہرے پہ پڑی
زلف عنبرین کو دیکھا، زبان پہ کلمہ جاری ہوا، روح کفا سے انسری سے پرواز کر رہی۔ آخری جملے یہ تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب روح نکل گئی، آپ باہر آئے، اس کے خاندان کو، اس کی برادری کو فرمایا کہ تمہارا بھائی مسلمان ہو چکا ہے، اب اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم اپنے طریقے کے مطابق اسے غسل دیں گے، اسے کفن دیں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اپنے قبرستان میں سے دفن کریں گے۔ وہ کہنے لگے تو پہلے تو ہم نے تالا ہی کوئی کھولنا تھا، آپ کے اصرار پہ وہ کھول دیا، اب ہماری ناک نہ کٹوائیں کہ اس کو ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ پڑھ لیا ہوگا اس نے کلمہ، لیکن ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ اچھا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری رسم یہ ہے کہ ہم اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، ہم نے تو اس طریقے کے مطابق اسے جلانا ہے۔ بڑی کوشش کی، وہ ضد پہ قائم رہے کہ ہم نے اسے جلانا ہے۔ آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا بیلیو بیٹھ جاؤ، آج ہم بھی دیکھیں کہ نبی کے غلام کو کون سی آگ جلاتی ہے۔ 9 مسلم ہے، ابھی کلمہ پڑا ہے، ولی کے ادب کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ خود بھی بیٹھ گئے، غلاموں کو بھی بٹھا دیا، ہندوؤں نے لکڑی اکٹھیاں کی، تیل چھڑکا، اس کو اوپر رکھا، آپ دیکھنے لگے کہ اس نے تو جل کے راکھ ہو جانا، اس کی تو ہڈی بھی کوئی نہیں بچنی، ختم ہو گیا۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں جل جل کے ختم ہو گئیں، اس کا ایک بال بھی نہیں جلتا، اسی طرح اوپر پڑا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تم تو یہ دنیا کی آگ لے کے آئے ہو، اب اگر آخرت کی آگ آ جائے وہ بھی اس کے جسم کو نہیں جلا سکتی۔ اب جسم دے دیا کہ جائیں جی جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی خوش قسمتی دیکھیں، خوش نصیبی دیکھیں، بلند بختی دیکھیں کہ اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا تھا کافر، تھا ہندو، دل میں اللہ کے ولی کا پیار تھا۔ تو جب انہوں نے اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا، آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا اسے اپنے ڈیرے پہ لے چلو، وہاں اس کا غسل ہوا، اس کا کفن ہوا، اس کا جنازہ توسے کے تاجدار نے خود پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں قبر بنائی گئی اور خود آپ نے اسے قبر میں اتارا، لیکن جب قبر سے باہر نکلنے لگے تو آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور جب اپنا بچھڑ جائے، قریبی بھی بچھڑ جائے، پیارا بچھڑے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لوگ ہنسا نہیں کرتے اور آپ مسکرا رہے۔ آپ نے فرمایا تم بجا کہہ رہے ہو، لیکن میرے مسکرانے کی وجہ یہ ہے کہ جب اسے قبر میں رکھا، اس کے چہرے سے میں نے کفن ہٹایا قبلہ رخ کر کے، تو وہ اب بھی یہی کہہ رہا تھا لاج پالا نو لاج جانی۔ عزیزان من، صرف اتنا دیکھیں کہ تھا کافر، اللہ کے ولی کا ادب کرتا تھا، تو اللہ نے ایمان کی سعادت بھی عطا کر دی، بخشش کی ضمانت بھی عطا کر دی۔ اور پھر آل رسول ہو جو اس چوکھٹ کا منگتا ہو، اس در کی چاکری کرنے والا ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میری آل کے غلام ہوں گے، آل کے دیوانے پروانے ہوں گے، آل سے محبت و الفت رکھنے والے ہوں گے، وہ اس جہان میں محروم نہیں رہوں گے۔ جہاں میں اور میری آل ہوگی، وہاں محبین کو بھی ہم ساتھ رکھیں گے۔ کہ دنیا میں محبت کی وہ لجپالی ادھر نبھائیں گے، یہاں دامن ہم نے نہیں چھوڑا، وہاں ہمیں محروم وہ نہیں رکھیں گے۔ یہاں ان کا ذکر ہم کرتے رہیں گے، اس جہان میں ہمارا ذکر کر کے نام لے کے اپنی چوکھٹ پہ وہ ہمیں خود بلا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے کہ کائنات کا مالک فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت والا دن ہوگا، زمین کا ذرہ ذرہ بولے گا۔ آپ جس جگہ پہ بھی ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے، جتنی زندگی جہاں گزاری، وہ ہر بندے کے حق میں گواہی دے گی۔ اب یہ آپ بتائیں، آج جمعے کی صبح آپ احباب یہاں اکٹھے ہوئے، نماز پڑھی، ذکر ہوا، یہ ذکر محفل ذکر ہوئی، قیامت والے دن جب کائنات کا مالک اس زمین سے پوچھے گا،
ان در و دیوار سے پوچھے گا، ان ذروں سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ اس وقت میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو یہ زمین کیا بول کے کہے گی کہ یا اللہ کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، ذاتی فائدہ نہیں تھا، تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب کی رضا کے لیے، تیرے محبوب کے محبوبوں کی رضا کے لیے مل بیٹھے تھے، تیرا بھی ذکر کر رہے تھے، تیرے یار کا ذکر کر رہے تھے اور تیرے یار کی آل کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حکم کیا ہے کہ مخلوق خدا نکار خدا، اللہ کی مخلوق جس کے حق میں جو گواہی دے گی مالک قبول فرما کے اس کا معاملہ اسی طرح کر دے گا۔ تو دو گواہ کافی ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کتنی ان میں ذرے ہیں، وہ سب آپ کے اس عمل پہ گواہ ہیں۔ اور رب کے قرآن کے مطابق قیامت والے دن یومئذ تحدث اخبارہا، ہر ایک کے بارے میں یہ گواہی دیں گے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب یہ گواہی اللہ کی بارگاہ میں دیں گے، تو اس گواہی کا صدقہ، پاکوں کی نسبت کا صدقہ، اللہ کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے پاکوں کی محبت کا صدقہ نجات کا پیمانہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ متقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نسبت سے ہم بیٹھے ہیں اس نسبت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی استقامت نصیب فرمائے، قبر اور آخرت میں ان کی سنگت نصیب فرمائے۔ جن دوست احباب نے اس محفل کا اہتمام کیا، جتنے حاضرین، سب کے اللہ کریم جان، مال، اولاد، رزق، کاروبار میں برکتیں فرمائے۔ اور تاجدار چورا شریف جن کے ذکر کی یہ محفل سجی، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضور قبلہ قاری صاحب ہر وقت ایسے کاموں میں آگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شر نفس سے بھی، شر شیطان سے بھی اور حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رکھتے ہوئے مزید دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمتوں کا نزول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کا تادم زیست خادم اور غلام بنائے، اور یہ ذکر ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔